پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے، ایک یوٹیوبر جسے لوگ ہنسی مذاق اور گیمنگ کے لیے دیکھتے تھے، وہی آج ملک کی بدنامی کا سبب بن گیا ہے۔ سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کل رات لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار ہو گیا۔ الزام کیا ہے؟ الزام یہ ہے کہ اس نے اپنے لاکھوں فالوورز کو آن لائن گیمبلنگ ایپس کی طرف دھکیلا۔ جی ہاں، وہی ایپس B9 گیم اور بائنومو 1x بیٹ 365۔ اب ذرا سوچیں، یہ ایپس کیا کرتی ہیں؟ یہ بچے اور نوجوانوں کو لالچ دیتی ہیں کہ ایک بیٹ لگاؤ اور پیسہ ڈبل کر لو، لیکن اصل میں یہ پیور فراڈ ہے۔ رپورٹس کے مطابق صرف ان ایپس کی وجہ سے پاکستانیوں کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا۔ ڈکی بھائی نے اسپانسرشپ لی اور اپنی ویڈیوز میں ایڈز ڈالے، ارن منی جسٹ ٹرائی دس ایپ۔ پہلے بچے اور نوجوان جو مہنگائی کی وجہ سے بے روزگاری کے دباؤ میں ہیں، انہوں نے سوچا بھائی یہ تو گولڈن چانس ہے، تو پھر کیا ہونا تھا؟ پھر انہوں نے پیسے ڈالے اور جوئے میں سب ہار گئے۔ اب سوال یہ ہے، ڈکی بھائی کو نہیں پتا تھا کہ یہ اللیگل ہے؟ بالکل پتا تھا۔ پاکستان میں پیکا 2016 کے تحت یہ ایپس بین ہے۔ سیکشن 13، 14، 25 اور 26 کے مطابق یہ فراڈ اور فارجری ہے۔ پھر بھی اس نے کیا کیوں؟ صرف پیسے کے لیے، دبئی ٹرپس، لگژری کارز، برانڈڈ لائف سٹائل کے لیے۔ یہ دھوکہ تھا، کیونکہ ایک انفلوئنسر جب کچھ ریکمینڈ کرتا ہے نا تو بچے بلائنڈ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ڈکی کہہ رہا ہے تو سیف ہوگا، اور یہی مینیپولیشن تھی۔ اس لیے کہا جاتا ہے انفلوئنس از پاور اینڈ پاور مس یوز از کرائم۔ ایک رپورٹ کے مطابق صرف 1x بیٹ کی پروموشن سے پاکستان میں 50,000 لوگ ان ایپس پر ایکٹیو ہوئے، زیادہ تر اسٹوڈنٹ۔ ان میں سے ہزاروں نے پاکٹ منی، والدین کی محنت کی کمائی یا ریلیٹیو سے قرض لے کر جوا کھیلا۔ آخر میں سب نے نقصان اٹھایا۔ اب دیکھو، اگر کوئی عام پاکستانی ایسی ایکٹیویٹی کرے تو سیدھا جیل جائے، لیکن جب ایک بگ انفلوئنسر کرے تو وہ سالوں ایسکیپ کرتا ہے، وہ بچ جاتا ہے۔ سپانسرز، فیم اور کنیکشن اسے بچاتے ہیں۔ مگر اب NCCIA نے FIR میں سب لکھ دی ہے۔ پیکا اور PPC 420 فراڈ کا کیس بنا ہے۔ یہ کیس بہت بڑا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے، اگر وہ انوسینٹ تھا تو ایئرپورٹ سے دبئی کیوں بھاگ رہا تھا؟ یہی تو اس کی سب سے بڑی انڈکشن ہے گلٹی کی۔ یہ اسکینڈل صرف ڈکی کا نہیں ہے، پورا سوشل میڈیا کا ہے۔ آج وہ پکڑا گیا، کل اور لوگ بھی پکڑے جائیں گے، کیونکہ یہ صرف ویڈیوز کا ایشو نہیں ہے، یہ پاکستان کے بچوں کے فیوچر کا مسئلہ ہے۔ بچے فیوچر ہیں، اگر فیوچر کو جوئے میں ضائع کر دو گے تو پوری قوم برباد ہو جاتی ہے۔ یہی اس نے کیا۔ بچوں کو تعلیم دینے کی بجائے اگر جوئے میں دھکیلو گے تو یہ کرائم نہیں ہے، صرف یہ دھوکہ ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جسے لوگ ہنسی مذاق کے لیے دیکھتے تھے، لیکن اس نے اپنی ہنسی کو ایک بزنس آف فراڈ بنا دیا۔ سچ یہ ہے کہ اس نے اپنی آڈینس کو صرف ویوز اور لائکس کے نام پر آکشن کر دیا، بیچ دیا ان ایپس کو جو پاکستان کے بچوں کو اندر سے کھا رہی ہیں۔ اب سوچیں، ایک طرف والدین دن رات سٹرگل کر کے اپنے بچوں کو اسکول بھیجتی ہیں، ان کے خواب ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کسی اچھی نوکری تک پہنچے، لیکن وہی بچہ جب موبائل کھولتا ہے تو سامنے کیا آتا ہے؟ بیٹ ناؤ ارن ایزی منی۔ اور یہ میسج کہاں سے جا رہا تھا؟ ڈکی بھائی کے یوٹیوب چینل سے۔ یہ صرف ایک ایڈ نہیں تھا، یہ ایک زہر تھا، اور زہر جب انفلوئنسر دیتا ہے تو وہ سلو پوائزن نہیں رہتا، وہ فوراً بلڈ سٹریم میں جاتا ہے۔ اٹلی کہا جاتا ہے گریٹ پاور کمز ود گریٹ رسپانسبلٹی، لیکن اس نے اپنی رسپانسبلٹی ڈیلیبریٹلی چھوڑ دی، بچوں کو گمراہ کیا جانتے ہوئے بھی کہ یہ الیکٹرانک فراڈ ہے۔ FIR میں صاف لکھا ہوا ہے اسپیمنگ ہے، اسپوفنگ ہے۔ یہ مسٹیک نہیں ہے، یہ ایک پلان بزنس تھا، یہ چیٹنگ تھی۔ اب میں آپ کو ایک اور فیکٹ بتا دوں، سائبر کرائم کی انویسٹیگیشن کے مطابق ڈکی نے ان ایپس کی پروموشن سے کروڑوں روپے کمائے۔ اور یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ پیسہ ان معصوم بچوں کی جیب سے آیا جو اپنے والد کے ATM کارڈ سے 5,000 یا 10,000 گیمبل میں ڈال دیتے تھے۔ یہ پیسہ ان پیرنٹس کی مزدوری سے آیا جو صبح سے شام تک کنسٹرکشن سائٹس پر کام کرتے ہیں، اور وہ سب پیسہ چلا گیا ایک فیک ایپ میں، اور آخر میں چلا گیا ڈکی بھائی کے اکاؤنٹ میں۔ یہ صرف فائنینشل کرائم نہیں ہے، یہ مورل کرائم بھی ہے، کیونکہ ایک وقت تھا جب یوٹیوبرز پازیٹیو رول ماڈل سمجھے جاتے تھے، لیکن اس نے وہ ٹرسٹ توڑ دیا۔ ٹرسٹ ونس بروکن از نیور ریپیئرڈ۔ یہاں ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، اگر کل کو کوئی بچہ سوسائڈ کر لیتا کیونکہ اس نے اپنے ایپس میں سب کچھ کھو دیا، تو کیا اس کا خون ڈکی بھائی کے سر پر نہیں؟ کیا وہ ذمہ دار نہیں ہے؟ آگے چلتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ ایئرپورٹ پر دبئی بھاگ رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا تھا یہ ٹریپ بند ہو گیا۔ انوسینٹ لوگ بھاگتے نہیں ہیں، انوسینٹ لوگ کھڑے ہو کر کہتے ہیں میں بے قصور ہوں، لیکن وہ بھاگ رہا تھا، اس کا مطلب ہے گلٹ اس کے اندر خود بھی مان رہا تھا۔ اب سوچیں، پاکستان کے نوجوان ان ایمپلائمنٹ اور انفلیشن کے دباؤ میں پہلے ہی کرشڈ ہیں۔ ایسے وقت میں ان کو پازیٹیو ڈائریکشن چاہیے تھی، ان کو سکل، ایجوکیشن اور انٹرپرینورشپ کا میسج چاہیے تھا، لیکن انفلوئنسر نے ان کو بیٹ اور گیمبل کا راستہ دکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستانی کنفیوزڈ ہیں،
فرسٹریٹڈ ہیں. یہ وہ دھوکہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس نے قوم کے بچوں کے ذہن اور فیوچر کے ساتھ کھیل کھیلا وہ صرف یوٹیوبر نہیں ہے، وہ نیشنل کرائم بھی ہے. میں ایک لائن کہوں گا اینڈ پہ، ڈکی ڈیڈنٹ جسٹ پلے ود دا ایپس، ہی پلیڈ ود دا لائفز آف پاکستانیز یوتھ. اور اگر اینڈ میں آپ کو اس ویڈیو میں کوئی پازیٹیو میسج ملا ہے تو پلیز لائک اینڈ شیئر دس ویڈیو اینڈ سبسکرائب دا چینل. See you in the next one. Thank you so much.